نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم۔ النساء آیت نمبر 103 کے کلمات الطیبات، ان کا معنی ہے بے شک مسلمانوں پر مقررہ وقت میں نماز ادا کرنا فرض ہے۔ نماز کے حوالے سے کہ ایک وقت میں دو نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں کہ نہیں پڑھی جا سکتی، کچھ حدیثیں بیان کی گئی گزشتہ نشست میں، اور بتایا گیا کہ صحابہ کرام کا طریقہ کار یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر صرف میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس موقع پر ظہر کے ساتھ عصر کی نماز ادا کی۔ اس خطبہ کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی، پھر عصر کی ادا کی ظہر کے ٹائم میں، اور اس کے بعد اسی روز میدان عرفات سے نکلتے وقت مغرب کا ٹائم ہو گیا، وہاں مغرب کی نماز ادا نہیں کی، آگے جا کے عشاء کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی مزدلفہ کے مقام پر۔ یہ ساری زندگی میں یہی سنت ہے حضور کی، صرف میدان عرفات میں اور مزدلفہ میں دو نمازیں جمع کرنا حج کے موقع پر، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان الحسن انہ کان یقول صلوا کل صلاۃ لوقتها، جناب حسن کی طرف سے بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ہر نماز اس کے وقت میں ہی ادا کی جائے۔ بعض لوگ کہتا ہے کہ نہیں، جمع صلاتین جو ہے دو نماز جمع کرنا یہ درست ہے۔ ہمارے اکابرین جو ہے محقق اہل سنت و جماعت کے، ان کا کہنا ہے کہ دو نمازیں جمع کرنے کی ایک صورت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ ٹائم نہیں ملتا کہ دو نمازیں الگ الگ وقت میں گھنٹے کے فاصلے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، پھر یہ ہے کہ ایک نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے، ظہر کا ٹائم ختم ہونے میں کچھ منٹ باقی ہیں، وہاں پر آپ نماز ظہر کی ادا کر لیں، چند منٹ انتظار کریں، وقت اس کا گزر جائے گا، عصر کا شروع ہو جائے گا، پھر عصر کی نماز ادا کریں۔ اس طرح دو نمازوں کو جمع کرنا درست ہوگا۔ اس سلسلے میں معاملہ آسان میں جسے پاک ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پھر سفر نہیں ہوتے، یؤخر الظہر، ظہر کو تاخیر کر دیتے، سفر میں جا رہے ہیں ظہر پڑھنے کے لیے ٹھہریں ہوئے جب لیٹ کر دیتے ہیں، اور یقدم العصر، عصر شروع میں کر لیتے، ویؤخر المغرب اور یقدم العشاء، یعنی کہ ظہر کو تاخیر سے پڑھتے جہاں تک کہ تھوڑا ٹائم رہ جاتا، وہاں پر قیام فرماتے راستے میں ظہر کی نماز ادا کر لیتے، پھر وقت تھوڑا گزرتا، عصر کا ٹائم ہوتا، عصر کی پڑھ رہے پھر چلتے آگے۔ اس طریقے سے فرمایا کہ یؤخر المغرب ویقدم العشاء، کہ دوسری بات ایسا کرتے کہ سفر میں جاتے ہوئے کہ زیادہ بات ٹھہرنا جو ہے ٹھیک نہیں ہے، تو پھر مغرب کی نماز کو تاخیر سے کرتے تھے، لیٹ کر دیتے، عشاء کا وقت قریب ہوتا، اس وقت مغرب کی نماز ادا فرماتے سفر میں قیام کر کے، پھر یوں ہی عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، عشاء کی پڑھ لیتے، عشاء کی پہلے وقت میں پڑھ لیتے شروع وقت میں، مغرب کی آخر وقت میں پڑھ لیتے۔ یہ ہے محبوب کریم کی سنت، یہی ہمارا اہل سنت و جماعت کا طریقہ اور یہی فتویٰ ہے ہمارے اکابر کا، کہ دو نماز جمع کرنے کا طریقہ یہی ہے، ایک کا وقت ختم ہو رہا ہے اس سے پہلے پڑھ لیں، دوسرا کا وقت شروع ہو جائے اس وقت پڑھ لیں۔ اس طریقے سے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، موطا امام مالک میں کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نجم بین الظہر والعصر فی سفر ہی الی تبوک، آقا کریم علیہ السلام جب تبوک کی طرف تشریف لے گئے تھے، جنگ تبوک کے موقع پر، اس سفر میں ظہر عصر کو جمع فرماتے تھے، مگر صورت یہی تھی کہ ظہر کا ٹائم لیٹ کر کے پڑھیں، عصر کا ٹائم ہونے والا ہو تو عصر پڑھ لی، پھر تو عصر کا شروع ہو گیا پھر عصر پڑھ لی، پہلے ظہر پڑھ لی عصر پڑھ لی۔ یہی طریقہ ان کا رہا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی ہمارے واسطے بہترین طریقہ ہے جو نماز جمع کرنی ہے ضروری ہو تو۔ صحیح بخاری شریف میں اس کی تشریح ہے، عن عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے فقیہ صحابی ہیں،
ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع بین المغرب والعشاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب عشاء کو جمع فرماتے تھے. کس طرح؟ یؤخر هذه فی آخر وقتها، ایک تو آخر وقت میں تاخیر کر کے پڑھتے پہلی کو، ویؤجر هذه فی اول وقت، اور اس کو دوسری کو دوسرے وقت کے شروع میں جلدی پڑھ لیتے. اس طرح دونوں نمازیں جمع ہو جاتی تھیں. یہ طریقہ ہی ہمارے فقہا نے لکھا کہ درست ہے، اس کے مطابق دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ زور کا ٹائم ہو گیا دونوں نمازیں پڑھ لو عصر کے ساتھ پڑھ لو، یہ مغرب کا ٹائم عشاء ساتھ ہی پڑھ لو، نہیں. یہ بعض فقہا بعض لوگ پڑھتے ہیں یہ، لیکن یہ درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے.